میں ہوں سحر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC اردو کا کورونا وائرس سے متعلق خصوصی بلیٹن۔ اس بلیٹن کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کورونا وائرس سے متعلق پاکستان کی اور عالمی خبریں، اور ہمارا یہ بلیٹن آپ دیکھ سکتے ہیں پیر ترجمہ۔ آج کے بلیٹن میں آپ جان سکیں گے کہ خیبر پختونخوا میں سیاحوں کی ایک بہت بڑی تعداد جانے کے بعد وہاں پر کیا حفاظتی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہ دنیا کی 7 ارب آبادی کو کیسے ویکسینیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شامل کرتے ہیں پاکستان سے خبریں۔ اگر حکومتی اعداد و شمار کی بات کی جائے تو اس وقت پاکستان میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,87,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 6,139 بتائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک بھر میں صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,64,000 تک پہنچ چکی ہے۔ اس وقت متاثرین کے اعتبار سے صوبہ سندھ جبکہ ہلاکتوں کے اعتبار سے صوبہ پنجاب سر فہرست ہے۔ دوسری جانب اگر خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں پر حال ہی میں ایک بہت بڑی تعداد سیاحوں کی پہنچ گئی سیر و تفریح کی غرض سے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہاں پر یہ بھی خدشہ بڑھ گیا ہے کہ کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد بھی بڑھ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر حالیہ دنوں کی بات کریں تو خیبر پختونخوا کے علاقے نتھیا گلی میں 46,000 گاڑیوں میں تقریباً 1.5 لاکھ افراد وہاں پر سیر و تفریح کی غرض سے پہنچے، لیکن وہاں پر کس قسم کے حفاظتی اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ اگر اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں تو ہم یہ بات جانتے ہیں پشاور میں BBC کے نامہ نگار عزیز اللہ خان سے۔ کورونا وائرس کے مریضوں میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے، لیکن خطرہ ابھی تک ٹلا نہیں ہے۔ حکومت نے سیاحت پر سے پابندیاں اٹھا دی ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ اب سیاحتی مقامات کا رخ کر رہے ہیں۔ گزشتہ رات 14 اگست کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ گلیات کی جانب بھی گئے ہیں، مانسیرہ کی جانب بھی گئے ہیں، مانسیرہ سے آگے ناران کاغان اور اسی طرح سوات کے علاقوں میں بھی پہنچے ہیں۔ وہاں پر ہوٹل انڈسٹری کے جو کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، اور اب کووڈ-19 کے بعد جو ایک عرصہ تک سیاحت پر پابندی رہی ہے اس کے بعد اب یہاں پر لوگوں کا آنا شروع ہوا ہے اور ان کا کاروبار بھی اچھی طرح سے ہو رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے وہاں پر SOPs پر عمل درآمد کی، بعض علاقوں میں تو SOPs کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے، جن میں ہوٹل انڈسٹریز میں بھی اگر جائیں تو وہاں پر بھی اس کو فالو نہیں کیا جا رہا، ریسٹورنٹس میں بھی، بازاروں میں بھی، اور کل 14 اگست کے حوالے سے یہاں پشاور میں بھی جو لوگوں نے یہاں پر جلوس بھی نکالے، نوجوان اکٹھے ہوئے، اس دوران بھی SOPs پر کوئی عمل درآمد نہیں تھا۔ ماسک کہیں نظر نہیں آئے، سینیٹائزرز کا استعمال بھی کافی حد تک لوگوں نے کم کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہجوم میں بھی لوگ نظر آتے رہے ہیں۔ بعض علاقوں میں جیسے مانسیرہ میں وہاں کے مقامی انتظامیہ اور پولیس کے اہلکاروں نے بتایا ہے کہ یہاں پر انہوں نے میٹنگز کی ہیں ہوٹل انڈسٹریز کے ساتھ، جیپ والوں کے ساتھ، اور ان سے یہ کہا ہے کہ اس SOPs کو مکمل طور پر فالو کیا جانا چاہیے۔ جو کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ہے اس کا اگر ایک نظر جائزہ لیا جائے تو خیبر پختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کوئی 72 مریض آئے ہیں، 69 صحت یاب ہوئے ہیں، صرف ایک شخص کی موت واقع ہوئی ہے، وہ ایبٹ آباد میں ہوا ہے۔ جو بڑی تعداد ان 72 میں سے جو سب سے زیادہ تعداد ہے یہ ہزارہ ڈویژن سے رپورٹ ہوئی، جن کی تعداد 32 ہے، اور پشاور ڈویژن سے 25 مریض سامنے آئے ہیں۔ ان کی تعداد کم ہو رہی ہے لیکن اب تک خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ اس وجہ سے حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ ان SOPs پر ضرور عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ عزیز اللہ خان آپ کو خیبر پختونخوا میں سیاحت کے حوالے سے بتا رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی اگر بات کریں تو اس وقت دنیا بھر میں متاثرین کی مجموعی تعداد 2 کروڑ تک ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد اس وقت 7,54,000 تک پہنچ چکی ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ ہے، جہاں پر متاثرین کی تعداد اس وقت 52 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد اس وقت 1.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اگر بنگلہ دیش کی بات کریں تو بنگلہ دیش اس وقت کپڑے ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن حالیہ دنوں میں کورونا وائرس کی وبا کے باعث وہاں پر بہت سے بڑے برانڈز نے اپنے دیے گئے آرڈرز کو منسوخ کر دیا، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی محنت کشوں کی آبادی متاثر ہوئی ہے۔ اگر ہم اعداد و شمار کو دیکھیں تو اس وقت بنگلہ دیش میں کپڑوں کی انڈسٹری میں تقریباً 40 لاکھ افراد کام کرتے ہیں، جن میں ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی ہے۔ اسی حوالے سے وبا کے شروع میں کئی برانڈز نے اپنے دیے ہوئے آرڈرز کو منسوخ کر دیا، جس کی وجہ سے یہ آبادی
بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. لیکن یہ مسئلہ صرف بنگلہ دیش تک محدود نہیں ہے، جبکہ ایتھیوپیا، پاکستان، کمبوڈیا اور انڈیا میں بھی اس قسم کے حالات سے لوگ دوچار ہیں. اسی حوالے سے پے اپ کے نام سے ایک ہیش ٹیگ کیمپین چلائی جا رہی ہے، جس میں بڑے برانڈز کو یعنی گلوبل برانڈز کو زور دیا جا رہا ہے کہ وہ یومیہ اجرت پر کام کرنے والے محنت کشوں کی جتنی بھی اجرت ہے وہ ان کو مکمل طور پر واپس دیں. دوسری جانب پچھلے 1 ماہ سے ایتھیوپیا میں زیر حراست کینین صحافی یاسین جمعہ میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے. بی بی سی کے نامہ نگار کالکیدان کے مطابق یاسین جمعہ کے وکیل نے اس بات کی تصدیق کی ہے. اگر اس کیس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی جائے تو یاسین جمعہ سمیت 2 اور صحافیوں پر ایتھیوپین حکام نے ایتھیوپیا کی حکام کے خلاف الزام عائد کیا تھا کہ وہ ان پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ پچھلے ہفتے ایک فیڈرل کورٹ نے ان کی رہائی کا حکم جاری کر دیا تھا، لیکن وہاں کے دارالحکومت میں پھر بھی ان کو پولیس نے رہائی نہیں دی، جس کے فوراً بعد ان میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ رپورٹرز سان فرنٹیئر کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 326 ایسے صحافی ہیں جو اس وقت زیر حراست ہیں، اور انہی کے حوالے سے دنیا بھر میں کیمپین بھی چلائی جا رہی ہے کہ جیلوں میں کسی بھی قسم کی اوور کراؤڈنگ کو روکا جائے، کیونکہ اس سے کورونا وائرس کے پھیلنے کا خطرہ مزید بڑھ سکتا ہے. دوسری جانب اس وقت دنیا بھر میں ویکسین بنانے کی تگ و دو جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بہت اہم سوال بھی ماہرین اور سائنسدان پوچھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ 7 ارب پر مشتمل دنیا کی اس پوری آبادی تک ویکسین کیسے پہنچائی جائے گی. اگر برطانیہ کی ویلکم ٹرسٹ کی بات کریں تو وہاں کے ویکسینز کے سربراہ ڈاکٹر چارلز ویلر نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ اس وقت بلا جھجک چند سوالات پوچھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اس ویکسین کی ضرورت کس ملک کو ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہائر رسک گروپ کون سے ہوں گے، اور ساتھ ہی میں ترجیح کون سے ملک کو دی جائے گی. یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی ویکسین کے آتے ہی اس کی سپلائی کی جو ہے شارٹیج فوراً سے ہو جائے گی. اس بارے میں برطانیہ جہاں پولنگ سٹیشن کے ذریعے متاثرین کی تعداد کا اندازہ اور اس کے سپلائی کو ممکن بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہیں غریب ممالک کے لیے اس کی صحیح اور بروقت سپلائی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. یہاں پر ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سے ملکوں میں صحت کا جو شعبہ ہے وہ فعال نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں تک یہ ویکسین بروقت نہیں پہنچ سکے گی. اسی وقت اگر دنیا کی دیگر ممالک کی اگر بات کی جائے تو اس حوالے سے ہم احوال لیتے ہیں لندن میں بی بی سی کی نامہ نگار عالیہ ناسکی سے. یہاں برطانیہ میں وزیر اعظم بورس جانسن نے اعلان کیا ہے کہ اس سیٹرڈے یعنی ہفتے کے روز سے جو لاک ڈاؤن ہے اس میں مزید نرمیاں کی جائیں گی. اب جو بیوٹی سیلونز ہیں وہ کھل جائیں گے، شادی کی چھوٹی تقاریب کی اجازت ہوگی، اور بولنگ ایلیز، انڈور لائیو پرفارمنسز کی بھی اجازت ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ہی جو سوشل ڈسٹینسنگ اور دوسری حفاظتی تدابیر ہیں ان کی خلاف ورزی پر جو جرمانے ہیں، جو سختیاں ہیں، ان کو مزید سخت کر دیا گیا ہے. اگر آپ فیس ماسک نہ پہنیں تو آپ کا 3,200 پاؤنڈ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ نے غیر قانونی طور پر الیگلی ریوز یا پارٹیز کا انعقاد کیا ہے تو آپ کو 10,000 پاؤنڈ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں کی جو حکومت ہے اس نے کورونا وائرس کے جو ویکسینز ڈیولپ ہو رہے ہیں اس میں مزید 90 ملین ڈوسز کے کانٹریکٹس پر دستخط کر دیے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو برطانیہ کا اسٹاک پائل ہے وہ اب 340 ملین ڈوسز کا ہو جائے گا. ظاہر ہے اب تک کرونا وائرس کا کوئی ویکسین تیار نہیں ہوا ہے، لیکن مختلف ممالک میں اسے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور برطانیہ نے مختلف جہاں جہاں یہ ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں وہاں اپنے آرڈرز ابھی سے ڈال دیے ہیں. اسپین میں ایک علاقہ ہے گلیسیا جہاں انہوں نے عملاً اب سگریٹ نوشی پر پابندی عائد کر دی ہے. خدشہ یہ ہے کہ سگریٹ نوشی سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا جو خدشہ ہے، جو رسک ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو اب جتنے بھی وہاں عام مقامات یا پبلک پلیسز ہیں وہاں سگریٹ نوشی کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. روس، آپ کو یاد ہوگا، روس نے اس ہفتے کرونا وائرس کی ایک ویکسین کی بڑے پیمانے پر جو پیداوار ہے اس کو اپروو کر دیا تھا، اس کی منظوری دے دی تھی، جس کے بعد کئی بین الاقوامی ماہرین نے خدشات کا اظہار کیا تھا جس تیز رفتاری سے یہ ویکسین ڈیولپ ہوا ہے اس بارے میں. فرانس، جرمنی، اسپین کے سائنسدانوں نے ذرا محتاط رہنے کی ہدایت دی تھی. روس نے اب ان تمام خدشات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے انہیں رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ممالک کمپٹیشن سے ڈرتے ہیں. عالیہ سے آپ نے دنیا بھر کا احوال جانا، اور اب بڑھتے ہیں سوشل دنیا کی جانب.
कोरोना वायरस की वबा के बायस नेपाल के एक मकामी हॉस्टल में बच्चे बंद होकर रह गए। अब इसका नतीजा उन्होंने ये निकाला कि उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के मास्क बनाना शुरू कर दिए और एक प्रोजेक्ट के ज़रिए इसको आम करने की भी ख्वाहिश उन्होंने बताई। इसी दौरान एक फ़ैशन शो का भी इनकाद किया गया और इन बच्चों के मुताबिक अगर हम मास्क को भी फैशनेबल करार दे दें तो लोग इसको पहनने से कतराएंगे नहीं। इस हवाले से आप मज़ीद जान सकते हैं इस वीडियो में। सबै फ्यासन आइटम्सहरू सजिलो हुन्छ भन्ने छैन, धेरै अनकम्फर्टेबल पनि हुन्छ। जस्तै हामी टाई लगाउँछौँ, हिल्स, सुट र साडी लगाउँछौँ, तिनीहरू अनकम्फर्टेबल हुन्छ, तर पनि हामीले फ्यासनलाई फलो गर्नको लागि मान्छे लगाइरहेको हुन्छ। त्यसरी नै मास्क पनि अनकम्फर्टेबल हुन्छ, तर के गरी यो फ्यासनमा आयो भने सबैजना लगाउँछन् भनेर चाहिँ हामीले फ्यासन सो गरेको। फ्यासनको रूपमा लग्यो भने सबैले लगाउँछन्, लगाएपछि सबैले इम्पोर्टेन्स बुझ्छ र मास्क लगायो भने चाहिँ यो कोभिड-19 को केस डाउन हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो मास्कको फ्यासन गरेको। यो महामारीको बेलामा चाहिँ स्कुल नलागेर बच्चालाई के गराउने भन्दाखेरि चाहिँ यो टाइम प्रोडक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ हामीले मास्क गर्ने भनेर आइडिया लगाएर चलिएको। कसैले मफलर स्टाइलको गरेको थियो, कसैले हेयरपिन स्टाइलको गरेको थियो, बास्केटबल मनपर्छ भने बास्केटबल स्टाइलको गरेको थियो। सबैजनाको राम्रो थियो। इसके साथ ही इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त भी ख़त्म हुआ। अगर आप कोरोना वायरस से मुतालिक मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप अपने तमाम तर सवालात हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। हमारी ख्वाहिश होगी कि हम माहिरीन की आरा की रोशनी में आपके तमाम तर सवालात का जवाब दे सकें। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।